بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اگلی جو ہے آیتیں وہ جو ہے وہ جنگ تبوک یعنی غزوہ تبوک پر بیس ہے. تو انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہم دیکھیں گے کیونکہ پوری صورت ہی اسی پر بیس ہے. تو انشاءاللہ اس کی تھوڑے سے جو اس کے بارے میں ڈیٹیل جاننے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کے بعد اگلی آیتوں پر ہم چلتے ہیں انشاءاللہ. سورۃ توبہ آیت نمبر جو ہے وہ 38 سے شروع کرتے ہیں. 38 سے لے کر تقریباً جو ہے وہ پارے کے یعنی کہ آخر تک اور آگے بھی یعنی سورۃ توبہ کے اختتام تک ہم ایک ہی ٹاپک کو پڑھنے والے ہیں اور وہ ہے جنگ تبوک. جنگ تبوک الحمدللہ آپ نے بھی جو ہے وہ ہسٹری میں پڑھا ہوگا، اس کو سیرت میں پڑھا ہوگا آپ نے اس کو. اور اگلی کچھ آیتوں میں مجھے اور آپ کو اتنے خوبصورت طریقے سے یہ موقع کہ یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع دیں تو وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے موقع کی جو کال ہوتی ہے نا وہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہے. جس طریقے سے دیکھیں کہ ایک چیک ہوتا ہے یا کہ دوائیاں وغیرہ ہوتی ہیں یا کچھ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں، وہ ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوتا ہے. اگر بندے نے اس پر لبیک نہیں کہا، اللہ کے اس حکم کو نہیں مان لیا، تو پھر بہت پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ اس کو موقع نہ دے. انشاءاللہ یہ جو ہے نا جنگ تبوک بہت کچھ آپ کو سکھائے گی، اللہ کے راستے کے تعلق سے بہت کچھ سکھائے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ یعنی کہ یہ جو جنگ ہوئی بیسیکلی اس کا ہوا کیا اس کے پیچھے تھیم تھا. دیکھیں پچھلے کئی رکوع تک 5 رکوع تک کی تمہید باندھی گئی. سب کچھ ہمیں پیچھے سے سورۃ توبہ میں کافی چیزیں جو ہے کہ بتائی گئیں کہ کس طریقے سے جو ہے مشرکوں سے معاملہ کیا جائے اور یہ یہودیوں سے کس طریقے سے معاملہ کیا جائے، یعنی بہت ساری چیزیں. اصل میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ خواب میں دکھایا گیا کہ آپ عمرہ کرنے جائیں گے. ٹھیک ہے چلیں. اور وہ انبیاء کے خواب جو ہے وہ سچے ہوتے ہیں، رسول کے خواب. اللہ کے رسول کو لگا کہ بس ابھی اللہ کا حکم ہے اور مجھے جانا ہے. تو الحمدللہ ہم نے وہ پڑھا ہے، سنا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے صحابہ کو لے کر اور وہاں پر جو ہے وہ انہیں روک دیا گیا حدیبیہ کی جگہ پر. وہاں ایک صلح کی گئی، ایک ایگریمنٹ کیا گیا، 10 سال کا معاہدہ کیا گیا. 10 سال کا معاہدہ کیا گیا. اس میں سے ایک پوائنٹ یہ تھا کہ آپ ہمارے لوگوں کو پریشان نہیں کریں گے اور ہم آپ کے لوگوں کو پریشان نہیں کریں گے. کس پوائنٹ آف ویو سے؟ جنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جنگ نہیں ہوگی. چلے بھائی ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے. اب دیکھیں کہ یہ وقت ایسا تھا کہ آپ کہہ دیں کہ بڑی اطمینان بخش موقع تھا یہ کہ چلو یہ لوگ مسلمانوں کو پریشان نہیں کریں گے. اس وقت تو کوئی دوسرا انسان ہوتا تو کہتا چلو اٹس مائی ریٹائرمنٹ، چلو میں تو اب ریٹائر ہو گیا، اب تو میں آرام کی زندگی بسر کروں گا. جی نہیں، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے کہ یہ جو وقت تھا یہ 10 سال کا، مشرکوں سے تو کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، چلو بھائی یہ تو ہم کو پریشان نہیں کریں گے. اس وقت کو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ تبلیغ میں لگایا. باہر ملکوں میں جو ہے یعنی کہ دعوت کا کام پہنچانا شروع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاتب کو بلایا جسے لیٹر وغیرہ لکھواتے تھے، انہیں بلایا اور انہیں جو ہے لیٹر لکھنے کو کہا. اور یہ توحید کی دعوت کا پیغام تھا. اس کو جو کہ ملکوں کے جو بڑے بڑے جو لیڈرز ہوتے تھے ان کے نام پر لیٹرز ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے چلیں، یہ لیٹرز جب پہنچائے گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی کہ اللہ کے رسول نے جو ہے یعنی کہ بڑے بڑے ایسے کہ اس وقت کے سپریم پاور جیسے روم، فارس، ان کو بھی بھیجا گیا کہ لو بھائی آپ بھی لو اس کو. خیر یہ جو بادشاہ تھا ہیکر بادشاہ، اس کے پاس یعنی کہ جب اس کے پاس بھی یہ تو وجہ بنا تھا کہ تبوک کی، لیکن ایک سیاست داں کو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ لیٹر پہنچایا. اور ایک صحابہ کا نام نہیں مجھے پورا یاد آ رہا ہے، حارث تو نام تھا ان کا لیکن آگے پورا نام نہیں یاد آ رہا ہے مجھے، لیکن ان کو بھیجا امیر بنا کر.
ان کو لیڈر بنا کے کہ آپ یہ لیٹر ان کے پاس لے جائیں. اچھا یہ کسی بھی ملک کی کہ یہ پالیسی ہوا کرتی ہے کہ جب کوئی میسنجر تمہارے پاس میسج لے کر آئے، قاصد آئے کسی بھی لیڈر کے پاس، تو اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت کی بہت زیادہ حفاظت کا ذمہ اس ملک والے پر ہوا کرتا ہے جس کے پاس وہ میسج لے کر جا رہا ہے. لیکن اس ملک کے بادشاہ نے ان تمام باتوں کو، ان تمام رولز اور ریگولیشن کو ایک طرف کیا اور حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی، حالانکہ یہ بالکل رول کے خلاف تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے اپنے اس صحابہ، کیونکہ بلا وجہ مارا نا، کوئی ان کو حق نہیں تھا کہ ان کا قتل کر دیتے، میسج ہی تو لے کر گئے تھے نا. اللہ کے رسول نے جو ہے وہ 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار کیا اور کہا کہ ہم جا کر ان سے جنگ کریں گے، بدلہ لیں گے اپنے اس ساتھی کا. ٹھیک ہے چلے. یہاں سے لشکر روانہ ہوا تو زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہیں کہ ان کو لیڈر بنا کے بھیجا گیا، ان کو لیڈر بنایا گیا. اور دیکھیے کہ اللہ کے رسول کو صحابہ میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت ہی زیادہ. اینڈ ان کی ہسٹری الحمدللہ ہم سب نے پڑھی ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے. تو اب کیا ہوا پتہ ہے کہ ایک اب میں جو بات آپ کو بتانے جا رہی ہوں واقعی بہت قابل غور ہے. اب یہاں پہ دیکھیں آپ کہ یہ جو تبلیغ کا کام اللہ کے رسول نے شروع کیا، یہ صلح حدیبیہ کے بعد، یہ نشانی ہے اس چیز کی، تقوی کی نشانی، کہ بندہ اپنے کام کو روکے نہ، اس کو جب موقع ملے تو اس کو ہاتھ سے جانے نہ دے. اللہ کے رسول چاہتے تو کہہ دیتے ٹھیک ہے ہمارا مشن تو پورا ہوا، اب تو مشرکان مکہ ہمیں پریشان نہیں کریں گے، چلے چپ کر کے بیٹھ جائیں سارے لوگ. جی نہیں، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے. مومن اپنے آپ کو کھپانے میں فائدہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بچانے میں نہیں. اپنی صحت کو، اپنے وقت کو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دینے کو کامیابی سمجھتا ہے. تو اللہ کے رسول نے بھرپور اس کا فائدہ اٹھایا. اب ہوا کیا، جب کہ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے لشکر تیار کیا گیا، امیر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا، اور اس کے بعد جو انسٹرکشن انہیں دیا گیا اس کو ذرا آپ سنیں، دل پسیج جاتا ہے ایک دم. اس طریقے سے دین کا کام کرنا چاہیے. آج ہمارے تو مسئلے مسائل ہی ختم نہیں ہوتے، ہم کیا کریں اللہ کے راستے میں؟ ہمارے تو گھر کا ہی کام نہیں ہوتا ہے، ہمارے تو بچے ہی سنبھالے نہیں جا رہے ہیں، ہم کیا دین کا کام سنبھالیں گے؟ یہ دیکھیے خوش قسمت ہے آپ میں سے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ موقع دے رہے ہیں. اللہ کے رسول نے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ زید سنو، اگر تمہیں شہید کر دیا جائے اس جنگ میں تو تم جو ہے یہ جو ہے یعنی کہ ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دینا. اسی طریقے سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد وایا 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 انہوں نے بہت سارے رسولوں کا استغفر اللہ صحابہ کا نام لیا، ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد دیگر، اس طریقے سے. لیکن اسلام کا جھنڈا نیچے نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے چلے. اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ اس وقت میں جو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ دل پسیجتا ہے، لوگوں نے سنا کہ اللہ کے رسول زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں. اب آپ کو ایک بات بتاؤں میں کہ اللہ کے رسول جس کے لیے یہ کہہ دے، دیٹ مینس یہ پیشن گوئی کر دی گئی ہے کہ یہ میرا صحابی وہاں جا کے شہید ہونے والا ہے. اس وقت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ یا چھوڑے، انہوں نے جو کہا وہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا. ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا لو بھائی انہیں پتا ہے، انہیں اللہ نے وہی کر دی ہے کہ زید یہاں شہید ہونے والے، پھر بھی مجھے بھیجیں، دیکھو یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. استغفر اللہ. صحابہ کے دل میں کبھی ایسی بدگمانیاں نہیں آیا کرتی تھی. الحمدللہ. اللہ اکبر. اور یہ اشارہ تھا کہ اس جنگ میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے ہی ہوں گے، اشارہ دے دیا گیا تھا. پھر بھی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی گئے. اور یہ جو ہے جب یہاں سے 3000 کا لشکر نکلا تو موتا ایک نامی کہ مدینہ سے آگے ایک موتا کر کے ایک جگہ ہے، لوگ اس کو موتا کہتے ہیں، اصل میں موتا ہے وہ. وہاں پر یہ جنگ ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے لشکر پتہ ہے آپ کو کہ 1,00,000 جو یہ کافروں کا جو لشکر تھا وہ 1,00,000 لوگوں کا تھا. اور پڑھنے میں آتا ہے
کہ جو یہ بادشاہ تھا اس کے بھائی نے اور 1 لاکھ لشکر کو بھیج دیا. آپ ریشو نکالی ذرا، 3,000 صحابی، 3,000 مسلمان، اور ان کے اگینسٹ میں 2 lakhs کافر. یعنی ایک ایک مسلمان کو 66 کافروں کو کہ سنبھالنا ہے، وہاں پہ جنگ کرنی ہے. ایک کے مقابلے میں 66. اللہ اکبر. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اس میں. اور جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے جو ہے یعنی کہ یہ جھنڈا گرنے لگا تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو تھاما اور پھر نا یہ کافروں نے جو ہے وہ ان کے ایک بازو کو کاٹا، پھر دوسرے بازو کو کاٹا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے کئی صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، لیکن اسلام کے جھنڈے کو انہوں نے نیچے نہیں ہونے دیا. یہ ہے کام کرنے کا. اب جب یعنی کہ خالد بن ولید، آپ کو صحابہ اگر یاد ہو رہے ہوں گے، انہوں نے بالکل آخر میں ایمان لے آئے، بالکل آخر میں. اور یہ پہلی جنگ تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مسلمانوں کے فیور میں لڑ رہے تھے. اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں مسلمانوں کی ہوئی یہ کافروں کے سائڈ سے تھے. اور انہوں نے کیا کیا، کہتے ہیں وہ اپنے بارے میں کہ میں نے اس جنگ میں 9 تلواریں توڑی ہیں. آپ سوچے ذرا، یہ کہاں سے جذبہ آتا ہے مسلمانوں کے اندر، یہ ایمان والوں کے اندر. آج لوگ دیکھیے کہ روتے ہیں، ہمارے پاس مینس نہیں ہے، ہمارے پاس سہولتیں نہیں ہیں، ہمارے پاس سورسز نہیں ہیں. دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تو مینس اور سورسز کی ضرورت بھی نہیں ہے. سب سے اصل چیز ایمان ہوتی ہے. آج بندے کے اندر ایمان ہے تو سورسز اینڈ مینس اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں. خالد بن ولید کہتے ہیں کہ ایک کے بعد دیگر 9 تلواریں میں نے توڑی ہے. اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ تلواریں ٹوٹ رہی ہیں، کہ کچھ ہے نہیں، تو انہوں نے ایک ترغیب لگائی. اللہ نے انہیں بہت حکمت دی تھی. انہوں نے اپنے کے ساتھیوں کو لے کر قدم نہ پیچھے کی طرف لے کر جا رہے تھے، یعنی پیچھے کی طرف لے کر جا رہے تھے، جنگ سے بھاگ نہیں رہتے. اس کو غلط فہمی میں نہ لے لوگ. انہوں نے ایک ترغیب لگائی. اللہ نے کیسے انہیں سجایا. جب وہ پیچھے کی طرف جانے لگے، دشمن قوم کافر تو دیکھے کہ جیت رہا تھا نا اس وقت، مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید کر رہا تھا. 12 صحابی شہید ہو گئے تھے اس میں. اللہ اکبر. اب کافروں کو یہ لگا، اتنا روب طاری ہو گیا ان کے اندر، ہاتھ میں دیکھے کہ ہتھیار نہیں ہے، لیکن ان کے ذہن میں اس وقت جو بات آئی کافروں کے، وہ یہ کہ یہ لوگ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، اور انہیں یہ خیال آیا کہ یہ ہار کر یا کہ ہار مان کر پیچھے نہیں جا رہے ہیں، یہ لوگ پیچھے پیچھے قدم لے جا کر ہمیں صحرا میں لے جائیں گے اور وہاں ماریں گے ہمیں. اس وقت ان کے دلوں میں یہ خیال آیا. اب ان کے دلوں میں جب یہ خیال آیا نا، سب بھاگ کھڑے ہوئے، بھاگ گئے سارے کے سارے. 2 لاکھ کا لشکر، سب بھاگ گئے. اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حفاظت کی باقی صحابہ کی. سوچے ذرا، 12 صحابہ کے جانے کا جو دکھ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی ساتھیوں کو بڑا دکھی کیا، اس صحابہ کو اور مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول کو. اللہ کے رسول کو اس چیز کا پتہ چل گیا کہ یہ جو روم کا عیسائی بادشاہ تھا، یہ ہرقل کر کے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول کو اطلاع مل گئی. کیا اطلاع ملی؟ یہ بھی اس میں شامل تھا. اور اب یہ کیا کر رہا ہے؟ اب مسلمانوں کے خلاف یہ جنگ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، چلے. اب جب پتہ چلا اللہ کے رسول کو، تو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ بالکل، یعنی یہ دیکھیں آپ کہ ایک کامن اناؤنسمنٹ کی، اور وہ کیا تھی کہ روم کے خلاف ہم جنگ کریں گے، تیاری کرو. حالانکہ یہ بڑی عجیب بات تھی صحابہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے. اس میں عجیب کیا تھا؟ عجیب یہ تھا کہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپن اناؤنسمنٹ نہیں کرتے تھے جب کبھی بھی جنگ کے لیے نکلتے تھے. یہ پہلا موقع تھا ایسا کہ اوپن اناؤنسمنٹ کیا گیا کہ سارے لوگوں کو جو ہے وہ نکلنا ہے، یہ تبوک، یہ جنگ ہم کریں گے. اور دیکھیے کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موتا کے جنگ میں، جنگ موتا اس کو کہا جاتا ہے تقریباً، اللہ اکبر، بڑا دکھی کا ماحول تھا، بڑا دل دکھانے والا وہ کہ واقعہ ہوا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے، کیونکہ ہمارے جو ہے وہ 12 ساتھی یوں ہی مارے گئے.
ٹھیک ہے چلیں، جنگ کی تیاری. اور یہ جو واقعہ تھا شوال کے 9 ہجری کا واقعہ تھا. یہ موسم بہت زیادہ سخت گرمی کا تھا، سفر بہت لمبا تھا. اب کیا ہوا، جب یہ اناؤنسمنٹ کی گئی تو یہ مسلمانوں کا جو گروپ ہے نا 3 گروہ میں بڑھ گیا. دیکھیے ابھی میں نے آیتیں شروع نہیں کی ہے، میں جسٹ آپ کو کہ آپ کے مائنڈ کو سیٹ کر رہی ہوں کہ آپ آگے جب تبوک کے آیتوں کو پڑھیں نا تو آپ بالکل اس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے جائیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 3 گروہ میں بڑھ گیا تھا. 3 گروہ کون سا تھا؟ ایک ایسا تھا کہ نعوذ باللہ جو بدگمانیاں کر رہا تھا، یہ لو بھائی کیا ضرورت ہے جانے کی. اور یعنی کہ کافروں کا جو لشکر تھا وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں تھا. اور مسلمان چونکہ یہ اوپن اناؤنسمنٹ تھی کہ سب کو نکلنا ہے، تو الحمدللہ 30,000 سے زیادہ لشکر تبوک میں نکلا تھا. اب کیا تھا یہ دیکھیے کہ یہ کامن اناؤنسمنٹ جو تھی، لا محالہ جب یہ کامن اناؤنسمنٹ ہے تو دیٹ مینس کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا. اللہ کے رسول کے اس حکم پر سب کو نکلنا تھا. اس کا اصل ذکر تو انشاءاللہ 11 پارے میں ہم دیکھیں گے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایک کہ ایک بات اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں ہمیں کہ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کال پر، اس کے رسول کے کال پر جس نے لبیک کر دیا یا پھر اس کو کہنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے اس کے جو بھی تقاضے ہیں اس کو پورا کرے. تمہارے پاس مینس ہے کہ مناسب ماحول ہے نہیں ہے، وہ سب میٹر نہیں کرتا ہے. ایک بار اگر وقت آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کہانی ختم. اللہ اکبر. اور انشاءاللہ دیکھیں گے ہم اس میں کہ کتنے سارے جو ہے سمجھے کہ ریزنز تھے صحابہ کے پاس نہیں نکلنے کے. جب 3 گروہ میں یہاں پر مسلمان بٹے، ایک نے تو کھلم کھلا منافقت کی بات کی، ایک دم بالکل کھلم کھلا. کیا ضرورت ہے جانے کی، لو نعوذ باللہ اتنے بدگمانیاں کرنے لگے کہ اللہ اور اس کا رسول تو ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے. ایک تو یہ گروہ تھا، چلو بھائی نکلے، اگر نہیں نکلے تو ہمارے پر منافقت کا ٹیگ لگ جائے گا. یہ بات بتا دی گئی تھی کہ جو اگر تبوک میں نہیں نکلے گا اس کے اوپر منافقت کا ٹیگ لگا دیا جائے گا، منافقت اس کے اوپر فکس کر دی جائے گی. لا محالہ نکلنا پڑا سب کو، جن کو نہیں نکلنا تھا وہ بھی. ایک نے تو نعوذ باللہ یہ بھی کہہ دیا، وہ آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. دوسرا گروہ کیسا تھا کہ یعنی کہ بالکل ایک تھوڑی سی سستی کی وجہ سے، یعنی کہ فصل کھڑی بھی تھی، اگر یہ گرمی کے موسم میں فصل نہیں کاٹیں گے تو سال بھر کھائیں گے کیا، یہ تھوڑا سا معاملہ ہو گیا تھا. اس آیت پر جب ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ میں بتاؤں گی. خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً ان کی بات ہے کہ فصل کہتے ہیں کہ فصل پوری جو ہے وہ پکی ہوئی تھی، مجھے کاٹنا تھا، اور تیز گھوڑ سوار تھے، تیز گھوڑ سواروں میں ان کا جو ہے وہ اس لسٹ میں ان کا نام آیا کرتا تھا. کہتے تھے ٹھیک ہے مجھے تو گھوڑ سواری بہت اچھی آتی، چلو نکل جاؤں گا، ابھی جاؤں گا تبھی جاؤں گا، ابھی جاؤں گا تبھی جاؤں گا. اسی چکر میں وہ رک گئے. اب انہوں نے سوچا خیر ابھی تو بہت سفر لمبا ہو گیا، چلو جانے دیں. یہ سوچ کر وہ بیٹھے اپنے باغ میں. ان کی وائف نے ان کے لیے کھانا تیار کیا، لے کر گئیں باغ میں اپنے کہ کھیت میں بیٹھے ہیں وہ. اور کہتے ہیں کہ جو ہی میں نے پہلا لقمہ اٹھایا اور میرے دل میں ایسا اللہ نے خیال ڈالا، ابو خیسمہ تو کتنے آرام سے یہاں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے. اللہ کے رسول کا چہرہ میرے سامنے آ گیا. اللہ کے رسول کے بارے میں میرے دل میں خیال آیا کہ تو آرام سے یہاں پر لقمہ توڑ رہا ہے، اللہ کے رسول کس حال میں ہوں گے، سخت گرمی. اور اس طریقے سے یہ خیال آتے ہی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا گھوڑا تیار کرو، میری سواری تیار کرو، اور میں جو ہے بالکل نکلنا چاہتا ہوں سفر میں ابھی. اور میں نکل گیا. میں نے اتنی تیزی سے گھوڑے کو دوڑایا اور دوڑا کر جو ہے یعنی کہ صحرا کا ماحول تھا نا وہاں پر، تو تیز گھوڑ سواری ہوگی تو کیسے ڈسٹ وغیرہ اٹھتا ہے. اللہ کے رسول نے جب وہ گھوڑ سواری کی ڈسٹ اڑتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے اللہ کے رسول کہ کاش کہ یہ خیسمہ ہو، ابو خیسمہ ہو. دیکھیے لیڈر بھلے 30,000 لوگ تھے، لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہیرے پر نظر رکھتا ہے کہ میرا کون سا ساتھی میرا کتنا کام آ سکتا ہے. ابو خیسمہ کو جب اللہ کے رسول نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے. اور یعنی کہ آپ سوچے ذرا کہ کیا تھا، چاہتے تو وہ بھی 30,000 میں وہ سوچتے کہ کہاں میرا لسٹ میں اللہ اللہ کے رسول نے کہا جو ہے وہ اٹینڈنس لینی ہے، میں نہیں گیا تو بھی چلے گا.
لیکن ایمان اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں عیش و آرام میں رہیں، اور آج ہم دین کی ہمیں ضرورت ہے تو ہم نکلے ہی نہ اللہ کے راستے میں. حالانکہ اتنے مسئلے مسائل تھے. یقین کریں کہ تبوک کا واقعہ جھنجھوڑتا ہے، مجھے تو بہت جھنجھوڑتا ہے اندر سے، بہت ہی زیادہ. اور تیسرا گروہ ایسا تھا کہ ان کو کوئی ریزن نہیں تھا، کوئی بھی ان کے پاس ریزن نہیں تھا کہ وہ نہیں جاتے، اور پھر بھی یعنی کہ بس ایک تھوڑی سی سستی کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں جا پائے. اور اس کے بعد انہی کے ان 3 صحابہ کے ٹاپک پہ اللہ نے سورت کا سورت التوبہ نام رکھ دیا. انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے تو بات کریں گے کہ کس طریقے سے دیکھیں کہ اللہ نے جو موقع دیا ہے آج کتنے آسانی سے لوگ اس موقع کو چھوڑ دیتے ہیں، بالکل اس کو لیتے نہیں ہیں. تو آج ضرورت ہے کہ صحابہ کے کیریکٹر کو مسلمانوں کے کہ ان کے کانوں تک پہنچے، یہ ان کے دلوں پر یہ باتیں اثر کرے. وہ تھے، وہ اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے، ہم کیوں محروم رہے اس چیز سے؟ اور آپ سوچیں کہ بہت زیادہ ریزنز تھے ان کے پاس، اتنے مسئلے تھے. پہلا مسئلہ تو میں نے آپ سے کہا کہ وہ ریزن دے سکتے تھے کہ اللہ کے رسول فصل کھڑی ہے، کیسے ہم جائیں؟ نہیں جا سکتے، بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے، دور کا سفر تھا، سخت گرمی تھی، سب کچھ تھا. اسی میں ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی بہت گرمی ہے، ہم اس گرمی میں سفر پہ نہیں نکل سکتے، خود نہیں نکلتے، اپنے ساتھیوں کو روکتے ہیں. اللہ نے فوراً آیت کا اگلا حصہ کہہ دیا کہ ان سے کہہ دو جہنم کی آگ تو اس سے بھی زیادہ گرم ہے، اس کے بارے میں سوچو. آج تمہیں اللہ موقع دے رہا ہے، نہیں نکل رہے ہو. آج دیکھیں کہ جتنے بھی ایشوز ہم نکالتے ہیں نا، جتنے بھی ایکسکیوزز ہم دیتے ہیں، وہ سارے ایکسکیوزز اس کے اندر بتا دیے گئے ہیں. کسی کا ایکسکیوز بچہ تھا، کسی کا ایکسکیوز کہ فیملی تھا، کسی کا مال تھا، کسی کا بزنس تھا، وہ سب کا تذکرہ یہاں پہ کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد بھی دیکھیں کہ حیرت ہے مجھے، اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ وہ صورت ہے جس کو دین اسلام کے دشمن یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے سورۃ توبہ کو نکال دو، ہم نہیں اس کو سننا چاہتے، ہم نہیں اس کو پڑھنا چاہتے. مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کیوں ایسا کرتے ہیں لوگ، یا کیوں یہ ڈیمانڈ کر رہے کہ سورۃ التوبہ کو قرآن سے نکال دو. انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ کیوں سورۃ التوبہ کو نکالنے کو کہا جاتا ہے. کیوں؟ دشمنوں کے خلاف اوپن چیلنج ہے اس کے اندر کہ کیا آپ کو ان کے ساتھ کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. سورۃ التوبہ بندے کو اندر سے بدلتی ہے، اس کے دل کی کیفیت کو بدل دیتی ہے. صحابہ کے کیریکٹر کو کھول کھول کر اس میں بیان کیا گیا ہے. اللہ اکبر. آپ کو بھی موقع ملے تو اس کو بالکل ہاتھ سے جانے نہ دیں. اتنے سارے ان کے پاس ریزنز ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ان تمام چیزوں کو پیچھے کیا. نعوذ باللہ ایک آیت پر ہم پڑھیں گے، نعوذ باللہ ایک نے تو کہا کہ اللہ کے رسول مجھے نہ لے جائیں. رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نا میرا مزاج، عورتیں میرے سامنے آتی تو میں کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں میرے جذبات پر. تو آپ مجھے نہ لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ فتنہ ہو جائے وہاں جا کے، اور نعوذ باللہ میں وہاں پر جا کے جو ہے غلط کام میں نہ لگ جاؤں. اللہ نے کہہ دیا فتنے میں تو تم پڑ چکے ہو، یعنی تم نے اللہ کے رسول کے کال پر لبیک نہیں کہا، تم فتنے میں پڑ چکے ہو. آج دیکھیں میرا اور آپ کا کتنا فتنہ ہمارے سامنے ہے. کیا کہ ریزنز، حیرت کی بات ہے کہ عورتیں نہ جانے کیا کیا ریزن دیتی ہیں. جب ان کو اللہ کے راستے میں آنے کو کہا جائے تو دل دکھتا ہے، میرا تو بہت ہی دل دکھتا ہے. پھر ایک کی بات میں شیئر کر رہی تھی نا آپ سے، ہاں وہ میرے بیٹے کا ایڈمیشن کا مسئلہ ہے، تھوڑا وہ ہو جائے تو، ارے بارش ہے تو ہاں وہ ہو جائے، دین میں آتی ہوں. میں نے کہا دیکھیں یہ چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، اور ایڈمیشن لینے آئی تھی. میں نے کہا آپ 100% کمٹمنٹ سے نہیں آئی تھی، آپ 100% کمٹمنٹ کر کے آتی نا، اگلے دن ضرور آتی آپ. الحمدللہ کافی اسٹوڈنٹس ہیں کہ آئے ہیں جسٹ چیک کرنے کے لیے، چلے بھائی دیکھیں کیا ہوتا ہے وہاں پر. ایسے یہ بھی کسی کے ساتھ ٹائم پاس کے لیے آگے، چل بھائی ہاں ٹھیک ہے کہاں جاتی، ٹھیک ہے ہم بھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں. اور کافی لوگوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. اور اتفاق ایسا الحمدللہ 3 ٹیچرز ہمارے پاس ہیں کہ کبھی کوئی نیا اسٹوڈنٹ آیا تو اللہ نے مجھے موقع دیا کہ اس دن میری باری رہتی تھی، آیتیں بھی ایسی زبردست چل رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا ان کے دل میں بات اتارتے ہیں، ایسا اللہ دوسرے دل لے آتا ہے ان کو، فیڈ بیک لکھ کے دیتے ہیں وہ کہ ہم نے ان کے زبانی جو یہ کلام سنا تو ہمارے تو دل میں بات اتر گئی ہے، یہ سیکھنے کا کلام ہے یہ واقعی. تو آپ لوگوں کو اس سے انسپائر کریں، اس کے موٹیویٹ کریں، ایسی ایسی آیتیں ان کے سامنے رکھیں
کہ بھائی واقعی یہ سیکھنے کی کتاب ہے، عمل کی کتاب ہے. اور اکثر دیکھے کہ کہ کبھی اللہ نے موقع دیتا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا، تو میں تو بولتی ہوں کہ سورۃ توبہ کا درس رکھا کریں آپ، اور ان آیتوں کو ہائی لائٹ کیا کرے، تاکہ لوگوں کے دل میں اللہ کے راستے کی محبت پیدا ہو، اللہ کی محبت پیدا ہو، ان کے دل میں اللہ کے راستے میں کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، چھوٹا موقع ہے یا بڑا موقع ہو. اور یہ تقوی کی نشانی ہے. آپ ایک کام کر کے مطمئن نہیں ہو جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کو راضی کرنا ہے تو جو مواقع اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں اس کو کرتے جائیں. وقت کی پرواہ نہ کریں. میں سمجھتی گھر والوں کی بھی پرواہ نہ کریں. کسی سے آپ رائے مشورہ نہ کریں. کیا کہتی ہیں آپ بتائیں، میں یہ کام کروں یا نہیں کروں؟ اکثر میں آپ کو یہ مشورہ دیتی ہوں، دین کے معاملے میں کسی سے مشورہ نہ کریں. واٹ یو سے، میں کروں یا نہیں کروں؟ اگلے بندے کو اگر اس چیز کی اہمیت نہیں ہوگی نا، کبھی آپ کو وہ انکریج نہیں کرے گا اور موٹیویٹ نہیں کرے گا. بھائی جس کو اس چیز کی تڑپ نہیں ہے، بھوک نہیں ہے، آپ اس سے اگر اس کا مشورہ کریں گے تو آپ کو تو بٹھائی دے گا. چل چپ کر بیٹھ جا، کیا ضرورت ہے کرنے کی، گھر سنبھالو، بچے دیکھو، اور نہیں مت کرو، سماج ناراض ہو جائے گا، تمہارے شوہر ناراض ہو جائیں گے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. یہ اصل میں کیوں آپ کو بتاتی ہے، ڈراوے ہمارے اسٹوڈنٹ ہم کو سنا چکے کہ جب پتہ ہے ہم نے ارادہ بھی کیا تو ایسے ایسے معاملات ہمارے ساتھ ہو چکے. تو بی کیئرفل، کبھی کسی سے مشورہ نہ کریں. ہاں بہت ضروری ہے، آپ فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں تو کسی ایسے انسان سے آپ فیصلہ کریں کہ جس کو اللہ، اس کے رسول اور اس کی کتاب کی اہمیت پتہ ہو، اس سے مشورہ کریں. وہ انشاءاللہ آپ کو بالکل صحیح مشورہ دے گا کہ آپ کو کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ کہ ٹھیک ہے، ایوری ون نو کہ ہماری لائف، کیا سبھی کی لائف بہت بیزی ہے. خوش نصیب ہے نا آپ کی اتنی بیزی شیڈول میں بھی اللہ کے کلام کے لیے آپ نے وقت نکالا. الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دیں گے انشاءاللہ. اب دیکھیے کہ اتنا جس رب نے یہ زندگی دیا ہے، بندہ اسی میں اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیتا ہے تو اللہ کا غصہ آتا ہے بندوں پر. اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے ہمیں. کس طریقے سے؟ اس کے دین کو وقت دے کر، اس کے دین کی ہیلپ کر کے. ابھی کمنٹمنٹ کریں، آیتیں بڑی زبردست چل رہی ہیں. آیتیں تو ہم نے شروع بھی نہیں کی، انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اللہ کے حکم سے. اللہ اکبر. کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ڈانٹ دی ہے بالکل آیت کے شروع میں ہی. تو انشاءاللہ یہ آج تھوڑا سا انٹرو دیا میں نے، اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اللہ کے حکم سے.